بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ نظم سرود انجم ہم نے شروع کی ہوئی ہے، آج اس کا 5واں اور 6واں بند پڑھتے ہیں۔ خاک خاموش و در خروش، سست نہاد و سخت کوش، گاہ بے بزم ناو نوش، گاہ جنازائی بے دوش، میرے جہاں و سست گوش، می نگریم و می رویم۔ اس کے مشکل الفاظ نوٹ کریں۔ خروش شور، ہنگامہ، نہاد فطرت، صریح بنیاد کو کہتے ہیں، دوش کہتے ہیں کندھے کو، سست نہاد جو فطرتاً سست ہو، سخت کوش بے حد محنتی، گاہ کبھی کسی وقت، بز محفل تقریب، ناو نوش یعنی کھانا اور پینا، بزم ناو نوش کھانے پینے کی محفل، میر امیر کا مخفف ہے یعنی بادشاہ سردار، سفتے جس میں سوراخ کیا گیا ہو، سفتے گوش جس کے کان میں سوراخ کر دیا گیا ہو، مراد غلام۔ پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور علامت کے طور پر ان کے ایک کان میں سوراخ کر کے چھلا ڈال دیا جاتا تھا تاکہ پہچان ہو کہ یہ شخص غلام ہے۔ اب اس کا ترجمہ نوٹ کریں۔ خاموش و درخروش، انسان خاموش بھی ہے اور ہنگامہ آرا بھی۔ سست نہاد و سخت کوش، یہ اصلاً سست مزاج ہے مگر بے حد محنتی بھی ہے۔ گاہ بے بزم ناو نوش، کبھی یہ کھانے پینے کی محفل میں ہوتا ہے، گاہ جنازہ بے دوش، کبھی اس کے کندھے پر جنازہ نظر آتا ہے۔ میرے جہاں سفت گوش، ہم دنیا کے بادشاہوں اور غلاموں کو می نگریم و می رویم دیکھتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ اس بند میں شاعر نے انسانی زندگی کے متضاد پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ انسان اپنی نہاد اور اصل کے اعتبار سے نہایت ہی کمزور واقع ہوا ہے، اس قدر کمزور کہ اسے مٹی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور مٹی وہ بھی جو چونو چران کی شکل سے آ رہی ہو، مگر عملی طور پر یہ بڑا ہی ہنگامہ آرا دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ ہنگامہ برپا کرنے کی ہمت ہی اس میں نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس کی اصل تو خاموشی سے مرتب۔ پھر یہ طبعاً تو سست مزاج کا حامل ہے اور ذوق عمل سے یکسر عاری نظر آتا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ اسے بھڑکا اور کوئی مخلوق سخت محنتی بھی دکھائی نہیں دیتی، بلا کی گرمی ہو یا شدت کی سردی، کچھ بھی تو اس کے دستے محنت اور پائی ہمت کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ کبھی یہ عیش و نشاط کی محفلوں میں نظر آتا ہے اور کبھی اپنے کندھوں پر جنازہ اٹھائے ہوئے یعنی بہت ہی غمگین نظر آتا ہے۔ انسان کے پاس جہانگیری کے تیور بھی بہت واضح ہیں اور غلامی کی قابل رحم صورت بھی ہے۔ کسی جگہ پر یہ حکمران ہے اور کسی جگہ پر یہ غلام ہے۔ اقبال ستاروں کی زبان سے انسانی زندگی کی حیرت ناک تضادات کو بیان کرتے ہیں۔ تصویر کا ایک رخ انتہائی عیش کوشی کا مظہر ہے، جبکہ دوسرا رخ بے حد المناک ہے۔ اسے حیرت ہوتی ہے کہ ابن آدم سرت و انبساط کے لمحے سجدہ تشکر کو کیوں روا نہیں رکھتا اور رنج و الم کے چنگل سے رہائی پانے کی تدبیر کیوں نہیں کر پاتا۔ گویا دونوں صورتوں میں صالح اعمال سے عاری ہے، جن کی بدولت وہ بجا طور پر اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق ٹھہرے۔ اگلا بند ہے۔ تو بے طلسم چون و چند، عقل تو در کشاد و بند، مثل غزال در کمند، زار و زبون و درد مند، ما بے نشیمن بلند، می نگریم و می رویم۔ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں۔ طلسم جادو، سحر، چون و چند کیوں اور کیسے، در کشاد و بند کھولنے اور بند کرنے میں، مثل مانند طرح، غزالے کہتے ہیں ہرن کو، کمند جال پھندا، زار ناتواں کمزور،
زبوں، زبوں بھی کمزور، خوار، عاجز اور بدحال کے معنوں میں آتا ہے۔ درد مند، دکھی، رنجیدہ۔ نشیمن کہتے ہیں گھونسلے کو، نشیمن بلند سے مراد ہے آسمان۔ اب اس کا ترجمہ نوٹ کریں۔ تو بے طلسم چون و چند، اے انسان تو کیسے اور کتنا کے جادو میں الجھ گیا ہے۔ عقلِ تو در کشاد و بند، تیری عقل کشاد و بند میں پھنس کے رہ گئی ہے۔ مثل وصال در کمند، جس طرح کوئی ہرن جال میں پھنسا ہوا ہو۔ زار و زبون و درد مند، نہایت کمزور، عاجز اور دکھی ہو۔ ماں بے نشیمن بلند، ہم اوپر آسمان پر سے می نگریم و میرمین دیکھتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جہاں میں انسان سینکڑوں مسائل سے نبرد آزما ہوتا رہتا ہے، قدم قدم پر اسے بہت سی الجھنوں کا واسطہ پڑتا ہے اور وہ ان مسائل اور مصائب کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہتا ہے، مگر اس جادوگر یعنی اس دنیا میں اس کی حالت اس ہرن کی طرح قابل رحم ہے جو کسی شکاری کے پھندے میں پھنسا ہوا ہو، مگر اپنی ناتوانی اور ضعف کے سبب اس پھندے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ ظاہر ہے جب کوئی شخص مصائب میں گرفتار ہو اور اس کی عقل بھی معاف ہو جایا کرتی ہے، جب وہ مسلسل مسائل کا شکار رہتا ہے تو پھر ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے کہ وہ مکمل بے چارگی اور بے بسی اختیار کر لیتا ہے اور اسے تقدیر کے لکھے پر دلیل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جوش عمل سے عاری ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مایوسی اور غربت واقعی اس کا مقدر قرار پاتی ہے۔ قوموں کی زندگیاں بھی ایسی ہی بے عملی کی زد میں آتی ہیں تو تباہی و بربادی اور محکومی کو اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہیں۔ ان مسائل کو سلجھانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جذبہ عشق سے کام لے، کیونکہ عشق کی وہ قوت ہے جس کے پاؤں کسی بھی خطرے کو دیکھ کر لرزتے نہیں ہیں بلکہ پورے استقلال سے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اس خیال کی ترجمانی علامہ اقبال نے ایک اور جگہ یوں کی ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائی لب بام ابھی۔